اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ اور ہم نے ان کو ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام اور ایک پوتا یعقوب علیہ السلام دیا، ہر ایک کو طریق کی تعلیم ہم نے ہدایت کی، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی، اور ان ابراہیم علیہ السلام کا اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو اور ایوب علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریا علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو، اور یہ بڑے حضرات پورے شائستہ لوگوں میں سے تھے۔ اور نیز اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع علیہ السلام کو اور یونس علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، اور ان میں سے ہر ایک کو ان زمانوں کے تمام جہان والوں پر ہم نے نبوت سے فضیلت دی، اور نیز ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان سب کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان سب کو راہ راست کی ہدایت کی۔ سورہ انعام کی آیات نمبر 85 سے لے کر کے 88 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 16 نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں، اور ایک نبی جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں نہیں ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 17 برگزیدہ پیغمبروں کا، نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ویسے پورے قرآن پاک میں تقریباً 25 نبیوں کا نام شمار کرایا گیا بس، باقی احادیث میں، تاریخ میں کچھ نام ہیں۔ پورے 1,24,000 پیغمبروں کے نام نہ تو قرآن میں ہیں اور نہ تو احادیث میں ہیں اور نہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، لیکن تمام نبیوں پر ایمان لانا مسلمانوں پر یہ لازمی ہے، نام معلوم ہو نہ ہو۔ ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر قبیلے میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو یہاں 17 پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں صرف حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ آئے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب ایک ہی ملت پر تھے، ایک ہی دین الہی پر تھے، لیکن جو آبادیاں بڑھتی گئیں، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، تو کفر اور شرک کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کفر و شرک کا تو بالکل عروج تھا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، 950 سال میں صرف 40 یا 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پورے لوگوں کو سیلاب کے اندر، پانی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، اور 40 یا 80 آدمیوں سے پھر نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کے اولاد میں، یعنی نوح علیہ السلام کے اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث کیے، جیسا کہ میں نے کل غالباً ذکر کیا تھا کہ تقریباً 70,000 نبی حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا۔ اب یہاں سے ایک تھوڑی سی علمی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، بعد میں اور بھی شادیاں ہوئیں، لیکن مشہور بیویاں جس کا نام حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 2 مشہور بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑ دیا، یعنی عراق کا جو علاقہ نینوا کا علاقہ تھا وہ چھوڑ کر کے شام چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وطن سے بہتر وطن عطا کیا اور ان کی قوم سے بہتر قوم اللہ نے عطا فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے 88 سال کی عمر میں، تقریباً 88 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پیدا کیا۔ اس کے بعد جو دوسری بیوی تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی تھی، ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی بالکل، اور سفید بال ہو گئے، بڑھاپا آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی تو ان کو بڑا تعجب، و فضحکت فبشرنا باسحاق، جب ان کو بشارت سنائی گئی تو یہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ ظاہر بات ہے 88 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں اگر کسی عورت کو یہ کہا جائے کہ تم کو اولاد ہوگی تو ان کو ہنسی تو آئے گی نا۔ عام طور پر 40 سال 50 سال کی عمر میں اولاد ہوتی ہے، بالکل یہ نا امید ہو گئی اب مجھ کو اولاد نہیں ہوگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی عمر تقریباً 100 سال ہو گئی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد کی بشارت سنائی، اولاد کی صرف نہیں پوتے کی بھی بشارت سنائی، پوتے کی بھی بشارت سنائی کہ آپ کو بیٹا بھی ہوگا اور بیٹے کو بھی بیٹا ہوگا، اور اس کا نام بھی قرآن کے اندر ذکر کر دیا کہ یعقوب علیہ السلام اس کا نام ہوگا، آپ کا بیٹا جس کا نام اسحاق ہوگا اس کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی کہ مجھ کو اس عمر میں اولاد ہوگی، حیران اور پریشان ہو گئی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، آپ کے خاندان کے ساتھ تو ایسے ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، اس میں تعجب کی کوئی بات تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ کے خاندان پر ہمیشہ سایہ پھگن رہی ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دوسری بیوی حضرت سارہ، یعنی پہلی بیوی، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ہے، تو یہ پہلی بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، سلسلہ چلتا رہا۔ اور آخری پیغمبر جو بنی اسرائیل میں یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جو آخری پیغمبر ہوئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو آسمان پر، چوتھے آسمان پر ابھی زندہ ہے، قیامت سے پہلے پہلے زمین پر آئیں گے، 40 سال ان کی حکومت ہوگی، شادی ہوگی، اولاد ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے بازو میں جو ہے ان کے لیے جگہ مختص ہے، وہاں پر یہ مدفون ہوں گے۔ آخری نبی بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسری بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو اسماعیل علیہ السلام سے کوئی اور پیغمبر نہیں ہوا، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہوئے، اور سب سے بڑے پیغمبر ہوئے، سب سے افضل، انسانوں میں بھی افضل، فرشتوں میں بھی افضل، خدا کے بعد سب سے بڑا درجہ ان کا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی ہوئے لیکن تمام نبیوں پر بھاری، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں بے شمار انبیاء کرام پیدا ہوئے، ان میں سے چند نبیوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے دیکھیے اسحاق علیہ السلام کا، یا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور نوح علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے جد امجد ہیں ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا، اور داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھی، اس سے یہ تولد ہوئے، اور یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ تمام پیغمبر جو ہے کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، انہی کی ذریات میں سے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
17 نبیوں کا تذکرہ کیا، جس میں سے 16 نبی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے، ان سے پہلے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر جتنے نبیوں کا تذکرہ ہے نام بنام، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تمام نبی جو آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تشریف لائے، ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دیکھیے ہم بچوں کو یاد کراتے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے اندر دیکھیے اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، بھلے برے کی تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو نبیوں کا تذکرہ قرآن کے اندر ہونا حدیث کے اندر ضروری نہیں، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مجھ کو اپنے استاد کی ایک بات مجھ کو یاد آ گئی، بطور لطیفہ، بات تو ہوتی رہتی ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب کانپور میں، پتہ نہ اب زندہ ہیں یا نہیں ہیں، پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک لطیفہ بطور لطیفہ ایک واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ ذرا پرلطف اس لیے میں سنا دے رہا ہوں کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک پادری سے مسلمان عالم کا مناظرہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ ان پیغمبروں کے نام بتائیے، اگر آپ سچے ہیں، آپ کا قرآن سچا ہے، آپ کا دین سچا ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، آپ ان پیغمبروں کے نام سنائیے اگر آپ کو یاد ہے۔ تو کبھی کبھی مناظرے میں اصول کے خلاف بھی کچھ بات کرنا پڑتا ہے، ان کو لاجواب کرنے کے لیے، کچھ اصول سے ہٹ کر کے بھی بات کرنی پڑتی ہے لاجواب کرنے کے لیے۔ تو وہ جو عالم تھے مسلمانوں کی طرف سے، انہوں نے گنانا شروع کیا، جتنے انبیاء کرام کے نام یاد تھے انہوں نے نام گنانا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر جو چیز بھی ہے اس کے ساتھ علیہ السلام لگانا شروع کیا۔ مائک علیہ السلام، گھڑی علیہ السلام، دیوار علیہ السلام، اینٹ علیہ السلام، مٹی علیہ السلام۔ انگریز اس کو اردو زبان معلوم نہیں تھی، بس ہر چیز کا نام انہوں نے لینا شروع کیا، اور ہر چیز کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا شروع کیا۔ جب دیر تک انہوں نے علیہ السلام جب کرنا شروع کیا تو انگریز مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ بس ٹھیک ہے، آپ کا دین بالکل سچ ہے، اور آپ جو کہتے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب وہ کہاں تک سنتا؟ کار علیہ السلام، اینٹ علیہ السلام، گھڑی علیہ السلام، درخت علیہ السلام، پتا علیہ السلام، ہر چیز کا نام لیتے اور اس کے ساتھ علیہ السلام لگاتے جاتے۔ وہ انگریز بالکل لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، بس رہنے دو، کب تک تم نام گناتے؟ 1,24,000 پیغمبروں کے تم نام گناتے، کب تک گناتے؟ وہ عاجز اور مجبور ہو کر اس نے کہا نہیں بالکل صحیح ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا نام صحیح ہے۔ تو بارے کے خلاصے کرام یہ ہے کہ جن پیغمبروں کے نام قرآن کے اندر حدیث کے اندر مذکور ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور جن پیغمبروں کا نام مذکور نہیں ہے ان پیغمبروں پر بنا دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ کر کے ایمان لانا ضروری ہے۔ نام معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، کس علاقے میں آئے، کہاں آئے، کس قوم کی طرف آئے، یہ معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن دنیا کے اندر تشریف لائے ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔